بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ یزید خلیفہ کے مسند پر براجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے دین پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد اور بھائی کی شہادت کے بعد کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے سے ہٹانا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیا کی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو موصول ہوئے، جن میں یزید اور ان کے اعلیٰ کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفہ کا سفر کیا۔ چنانچہ 27 رجب 60 ہجری کو آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 18 اہل بیت اور 50 اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں کی عہد شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ لیکن شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے میدان میں پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے کہ وہ یہاں سے آپ کو لے کر دور بھاگنا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قافلوں کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو خبر دیں، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے انہیں امان دینے کا دھوکہ دے کر گرفتار کر لیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل سے دھکا دے کر شہید کر دیا۔ اپنے چچا زاد کی شہادت کا دکھ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ جو خط بھیجا، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے خاندان کے سب سے با اعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو کہ جنہوں نے مجھے خطوط لکھے تو میں آپ کے ہاں آؤں گا۔ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر یقین رکھے، عدل قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔
लेकिन अफसोस सफीर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। खैमे लग चुके थे और तरतीब कुछ यूं थी कि सबसे पहला खैमा हजरत अब्बास का था। हजरत अब्बास का नाम आते ही जो जहन में अल्फाज आते हैं वो हैं वफा, सच्चाई, बहादुरी और हक पर डट जाने वाला। ये ऐसे शहीद हैं जो गाजी कहलाते हैं। हजरत अब्बास हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी बीवी उम्मुल बनीन से हैं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज के अलमदार थे। यजीदी फौज 3 मुहर्रमुल हराम को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज के रास्ते में पड़ाव डाल चुके थे। हालात कशीदगी की तरफ जा रहे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने असहाब और अपने खानदान वालों को इकट्ठा किया। आपने फरमाया, मैं आप सब लोगों से अपनी बैत उठाता हूँ, आप आजाद हैं, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। सब ने कहा, हम आप पर जान निसार करेंगे, अपने दीन की खातिर खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। यजीद की बैत का मतलब था कि उसके तमाम अहकामात की तौसीक जिसका दीन इस्लाम मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा आपके पास 2 रास्ते थे, या वापस चले जाएं या फिर हक पर रहते हुए जंग लड़े। लेकिन मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता यजीदी फौज बंद कर चुकी थी। अब सिर्फ जंग थी या यजीद के हाथ पर बैत। इब्ने ज़ियाद काजी कूफा से हजरत इमाम हुसैन को बागी कहलवाकर कत्ल का फतवा ले चुका था और उसने मजीद फौज करबला रवाना कर दी थी ताकि यजीद की खुशनुदी हासिल कर सके। रिवायात के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन के 72 अफराद के मुकाबले में यजीद ने 4 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को बहुत बड़ी फौज का लश्कर लेकर कूफा से रवाना हो गया। हजरत इमाम हुसैन के साथ यजीदी फौज के मुज़ाकरात जारी थे। 7 तारीख को यजीदी फौज ने ताकत के नशे में धुत होकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पैगाम भेजा, आप अपने खैमे पानी के करीब से उठा लें, और रास्ते में यजीदी फौज को बिठा दिया गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी बंद करने का ये जुल्म इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि कहीं बाद में लोग ये न कहें कि हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज में तनाज़ा पानी का था कि जिस पर लड़ाई हुई आपने जुल्म बर्दाश्त किया और अपने असहाब के खैमों को पानी से दूर ले गए। तपते सहरा में सब लोग पानी की प्यास से तड़पने लगे। लोगों ने पानी का तकाजा किया, लेकिन यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पानी बंद कर दिया। बच्चों से ज्यादा दीन इस्लाम की फिक्र थी। ये किन जालिमों के हाथ इक़्तिदार आ गया है। ये लोग ज़माने जाहिलियत से ज्यादा खतरनाक और गुमराह थे। इमाम किसी सूरत भी यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार न थे। इमाम ने फरमाया, हमारा रास्ता छोड़ दो, हम कूफा या कहीं और चले जाते हैं। लेकिन यजीदी फौज किसी बदकिस्मत जानवर की तरह ताकत के नशे में चूर थी। उसके सरबराह ने कहा कि 2 ही रास्ते हैं, आप या तो बैत कर लें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। 9 मुहर्रमुल हराम को शिमर यजीद के साथ करबला के मैदान में दाखिल हुआ। बाज़ रिवायात के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम को यजीद की फौज में मजीद जंगजू शामिल कर दिए गए थे जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 72 जानिसारों के साथ जंग करने के लिए आए थे। शिमर ने आते ही अपनी अय्यारी और मकारी का इस्तेमाल करना चाहा और उसने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके भाइयों के नाम अमान नामा भिजवाया कि आप लोग इस लड़ाई से अलग हो जाइए, आप लोगों को अमान है। शिमर ने कहा कि आपकी वालिदा मेरे कबीले से है और इस रिश्ते से मैं आपका मामू लगता हूँ, लिहाजा आपको आपके भाइयों समेत अमान देता हूँ, आप जहाँ जाना चाहें चले जाइए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनका नाम ही वफा का पैकर है, वो कहाँ ऐसी बातों में आकर अपने भाई को छोड़ने वाले थे। आपकी माँ का जिक्र आया तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ओ मलऊन, अपनी नापाक जुबान से मेरी माँ का नाम मत ले, उन्हीं की तरबियत और हुक्म से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। 9 मुहर्रमुल हराम की रात को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन हो गया कि यजीदी फौज आपका खून बहाने के दर पे थे। आपने अपने तमाम असहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया और फरमाया, आप में से जो जाना चाहे जा सकता है। दुश्मन अपने लिए जहन्नुम खरीदना चाहता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाना के उम्मती जहन्नुम से बच जाएं, लेकिन वो हमारे खून के प्यासे हैं। रिवायात में आता है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोशनियां मद्धम करवा दी कि अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए। कुछ देर के बाद आपने अपने बावफा भाई और साथी से कहा, अब्बास रोशनी बढ़ा दो,
یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین تھا کہ میرا یہ بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ 7 محرم الحرام کی شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے حضرت عباس اپنے چند افراد کے ساتھ یزید کی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دریائے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لائے تھے، لیکن 10 محرم الحرام کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شمر راستے میں حائل تھا۔ پیاسے بچوں کی ڈوبتی چیخیں اور سسکیاں ماحول کو پرآشوب بنا رہی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھی۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس علی اصغر اور بی بی سکینہ کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادے کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اور ان کو رونتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی کے ساتھ خیموں کی جانب اپنا گھوڑا بڑھا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے مشکیزے پر تیر مارا اور سارا پانی ضائع ہونے لگا۔ آپ نے اپنے مولا کا علم نیچے نہیں کیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی تلوار والا ہاتھ مشکیزے سے پانی بہنے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یزیدی فوج کے ایک سپاہی نے، جو کہ درخت کی آڑ میں بیٹھا تھا، تلوار سے ایک زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں علم تھا اسے شہید کر دیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند اور تیر مشکیزے پر لگے اور پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اسی اثنا میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی زندہ تھے۔ شاید اسی وجہ سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے کی جانب سے آپ کے سر پر ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ پر جانیں قربان کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین ان ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے کہ اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور آپ کے سبھی ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کیا جا رہا تھا۔ بالآخر آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ گھوڑے پر سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت جتا پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیروں کے لگنے کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا۔ یزیدی بدبختوں کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے کہ تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں گئے تو شمر نے تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پہ بلند کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے رونے کی آواز آئی تو یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین لیے اور سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی واقعہ کربلا کی مکمل اور مختصر کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔